الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ ہمزہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی ان سورتوں میں سے ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مفسرین کرام نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگی اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کے میلان کی وجہ سے ان کی چودراہٹ خطرے میں ہے. لہذا وہ ہر طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، دشمنی، عناد اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کے کام میں لگے ہوئے تھے. ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جن کا روایات میں نام اخنس ابن شریق اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ آیا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کا مشغلہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جس کسی مجلس میں یہ بیٹھتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے اور وہ صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کی مذمت کرتے
اور اگر کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا سامنا ہو جاتا تو حضور کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح کے تانے دیا کرتے تھے، منہ پر بھی تانے دیتے تھے، اور اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہمیں مال و دولت، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہم امیر آدمی ہیں، دولت مند ہیں، لہذا جو کچھ بھی کر لے کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ تو دولت کے نشے میں چور ہو کر انہوں نے اپنا مشغلہ یہ بنایا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتے تھے اور سامنے آنے پر بھی طعنہ دیتے تھے، اور اپنے مال و دولت پر گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ تو اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، نام نہیں لیا، لیکن ان کے اس طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن عام لفظوں میں کیا ہے۔ تو پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں سورت کا، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے کا عادی ہو، اور جو تانے دینے کا، منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اس کو ہر وقت گنتا رہتا ہو، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کے مال نے ہمیشہ اس کو جاویدانی بنا دیا ہے، یعنی ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ ایسے آدمی کی بڑی خرابی ہے جو پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنے والا ہے، جو منہ پر تانے دینے والا ہے، جس نے مال اکٹھا کیا ہے اور گن گن کر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ اس کا مال و دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور پھینک دیا جائے گا ایک چورا چورا کر دینے والی آگ میں، ایسی آگ میں جو چورا چورا کر دے گی، ہڈیوں کا چورا بنا دے گی، ہڈیوں کا توڑ پھوڑ کر کے چورا بنا دے گی۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اللہ نے سلگائی ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا، یعنی وہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فی عمد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر گھری ہوئی ہوگی، آگ کے لمبے لمبے شعلے ستونوں کی شکل میں اس آدمی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، جہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ یہ ہے آیت اس سورت کا ترجمہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا کرتے تھے
غیبت کرتے تھے، تانے دیتے تھے، اور بتایا ہے کہ یہ دنیا کے اندر چند روز جتنے چاہیں مزے اڑا لیں، ان کی دولت ان کو کبھی ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گی. ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے جائیں گے، تو اس وقت ان کو پھینکا جائے گا ایک آگ میں، اور اس آگ کی تعریف کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک جا پہنچے گی. یہ عجیب تعبیر اختیار فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ دلوں تک جا پہنچے گی. کیونکہ دنیا میں صورتحال یہ ہوتی ہے، اللہ بچائے، اگر کسی شخص کو آگ لگ جائے اس کے جسم پر، تو پہلے وہ کھال کو جلاتی ہے، پھر گوشت کو جلاتی ہے، پھر ہڈیوں کو جلاتی ہے، پھر کہیں جا کر دل تک پہنچتی ہے. لیکن جب دل پر پہنچنے سے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے. قبل اس کے کہ آگ دل تک پہنچے اور اس کو جلائے، اس سے پہلے ہی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. دنیا کی آگ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جلائے گی، اور جلانے کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ یہ دل کو بھی اس حالت میں جا کر جلائے گی کہ انسان زندہ ہوگا اور اس آگ کی تکلیف کو، جو دل کو پہنچنے والی تکلیف ہے، اس کو بھی محسوس کرے گا. ایسی آگ ہوگی. اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے علماء میں سے گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، دہلی کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، تو آگ کا مطلب تو ہر ایک آدمی کو پتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہے جو ہڈیوں کو بھی توڑ پھوڑ کر چورا بنا دے گی. لیکن جب یہ فرمایا کہ ہم اس کو اس توڑ پھوڑ کرنے والی، چورا کرنے والی آگ میں ڈالیں گے، تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ ما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا، یعنی آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، آپ کو ابھی تک اس آگ کی سنگینی کا ادراک پورا نہیں ہے. ما ادراک ما الحطمہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جو انسان گرمی جو دنیا میں دیکھتا ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک گرمی تو ہوتی ہے آگ کی، آگ سلگائی اور اس آگ سے گرمی حاصل ہوتی ہے. ایک گرمی ہوتی ہے سورج کی، کہ سورج جب قریب آ جاتا ہے تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی انسانوں کو پہنچتی ہے. جیسے آج کل گرمی کا جو احساس ہو رہا ہے وہ در حقیقت کوئی آگ نہیں بھڑک رہی، یہاں پر کوئی آگ نہیں سلگ رہی، بلکہ سورج کی گرمی جو ہے وہ ساری فضا پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی تکلیف انسان محسوس کر رہا ہے. تو دوسری قسم وہ ہے جو سورج سے آتی ہے. اور تیسری قسم کی گرمی وہ ہے جو انسان کے اپنے جسم میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہے بخار کی گرمی. فرض کرو کہ کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ گرمی ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو آگ ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی آگ نہیں، نہ سورج کا کوئی قرب ہے جس کی وجہ سے گرمی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ انسان کے اپنے جسم میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، بخار کی گرمی. تو یہ 3 قسم کی گرمیاں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں
جن کا تجربہ کرتا ہے، جن کو دیکھتا ہے. 3 قسم کی گرمیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی گرمی میں داخل نہیں. ایک چوتھی قسم کی گرمی ہوگی جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور وہ انسان کے دلوں تک جا پہنچے گی. یہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ہے تو تینوں قسم کی گرمیوں سے علیحدہ، لیکن کچھ مشابہت اس میں بخار والی جو انسان کے جسم کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اس گرمی کی کچھ مشابہت اس میں ہے کہ بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان کو اپنے جسم میں آگ محسوس ہو رہی ہے بخار کی وجہ سے. اس قسم کی گرمی اس سے کچھ مشابہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے بخار کی گرمی میں کہ جب تیز بخار چڑھتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اندر سلگتا رہتا ہے، گرمی سلگتی رہتی ہے تو پھر کسی وقت وہ مسامات کے ذریعے خارج ہونا شروع ہوتی ہے. انسان کے مسامات میں سے مسامات سے نکلتی ہے، جس کے نتیجے میں پسینہ آتا ہے، اور پسینے کے نتیجے میں گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو گرمی ہے نار اللہ الموقدہ وہ دلوں تک پہنچی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. انہا علیہم موصدہ، وہ ان کے اوپر بند کر دی گئی ہے. یعنی جس طرح بخار کی گرمی بند نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعے باہر نکل سکتی ہے، نکل آتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، بخار اتر جاتا ہے یا گرمی کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا وہاں نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کے اوپر بند کر دی گئی ہے فی عمد ممددہ. اور اس طرح ہو گئے جیسے کہ شعلے ہیں آگ کے، وہ چاروں طرف سے ستونوں کی شکل میں انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے انسان کا، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی نہ وہ گرمی باہر نکل سکتی ہے ان کے جسم سے، اور نہ وہ اس گرمی سے باہر نکل سکتے ہیں. ایسا ہے جیسے کہ ستونوں نے چاروں طرف ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. العیاذ باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ شدید نقشہ کھینچ دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. اور یہ عذاب بیان فرمایا گیا اس شخص کے لیے جس میں یہ 3 باتیں پائی جا رہی ہوں، 3 یا 4 باتیں پائی جا رہی ہوں. تو ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ 4 باتیں جس میں پائی جا رہی ہوں اس کے لیے یہ عذاب. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل میں تو نازل ہوئی تھی یہ ان کافروں کے بارے میں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں بھی کرتے تھے، تانے بھی دیتے تھے، اور مال کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، دولت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے. لیکن ان کافروں کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا، نہ کافر کا نام لیا اور نہ کافروں کا ذکر کیا، بلکہ ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ ان کے اوصاف ہیں کہ وہ غیبت کرنے والے ہیں، تانا دینے والے ہیں، مال کو جمع کرنے والے ہیں، گن گر کر رکھنے والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جائے کہ یہ اوصاف جو ہیں یہ در حقیقت کافروں کے اوصاف ہیں. مسلمان کو ان اوصاف سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. لہذا یہ اس قسم کا عذاب اس شخص کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچائے، کہ جو ہو تو مسلمان لیکن ان برائیوں میں مبتلا ہو. تو 3 برائیاں خاص طور پر بیان فرمائی گئی ہیں جن سے اس صورت میں مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ان 3 باتوں سے بچاؤ. پہلی چیز ہے ہمزہ. ہمزہ کے معنی
مانا ہے وہ شخص جو غیبت کا عادی ہو، غیبت کا عادی ہو، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے۔ وہ آدمی جس کی برائی کر رہا ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس کی برائی کر رہا ہے آدمی، اس کو غیبت کہتے ہیں اور اسی کو حمز کہا جاتا ہے۔ اور ہمزہ کے معنی وہ شخص ہے کہ جو غیبت کرتا رہتا ہو، غیبت کا عادی ہو۔ تو اس میں اس کے لیے فرمایا بڑی خرابی ہے اس کے لیے۔ تو اس میں مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور غیبت وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں جو اور کسی گناہ کے لیے نہیں فرمائے گئے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، کوئی اللہ بچائے کوئی آدمی اگر انسان کا گوشت کھائے آدم خور کہلاتا ہے۔ آدم خور جو ہے وہ بدترین صفت ہے کسی بھی مخلوق کی۔ پھر انسان بھی کون؟ مردہ لاش، اس کا گوشت کھائے نوچ کر، الیاذ باللہ۔ اور مردہ انسان بھی کون؟ اپنا بھائی۔ تو کون ہے جو اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کر کھانے کو پسند کرے گا؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو یہ غیبت بھی انہی چیزوں میں سے ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، کیونکہ مردہ بھائی اس لیے کہ وہ ابھی موجود نہیں ہے، سامنے نہیں، اور پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کر رہے ہو۔ تو یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غیبت جو ہے یہ زنا کاری سے، بدکاری سے بھی بدتر سخت تر گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، اس کو زنا سے بھی زیادہ برا جرم قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ غیبت جتنا بڑا گناہ تھی اتنا ہی اس کو لوگوں نے معمولی سمجھ کر اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ ہو جاتی ہو، اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ یہ آیت میں اس کو کہا گیا ہے بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے، اور بڑے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، زنا سے زیادہ بدتر اس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دن رات اس کو مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ کبھی کسی وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی تھی، وہاں غیبت کے تفصیلی احکام بھی بتائے تھے، لیکن ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تنبیہ اور تذکیر کے لیے ان کا خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غیبت کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کیا ہے؟ ایک صحابی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ۔ غیبت کا مطلب آپ نے یہ بتایا، غیبت کہتے ہیں اپنے کسی بھی بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کو معلوم ہو تو اسے ناگوار ہو۔ آپ کسی بھی اپنے بھائی سے مراد ہے کوئی بھی مسلمان بھائی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتا چلے کہ میرا تذکرہ اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو، برا لگے کہ دیکھو میرا تذکرہ اس برائی کے ساتھ کیا گیا۔
یہ ہے تعریف غیبت کی، یعنی غیبت کا یہ مطلب ہے۔ اب صحابی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا مطلب پوچھ رہے تھے، انہوں نے ایک اور سوال کر لیا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھائی کا ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز سے جو اس کو ناگوار ہو، تو صحابی نے پوچھا وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، کہ یا رسول اللہ اگر جو برائی میں بیان کر رہا ہوں اپنے اس بھائی کی، واقعی اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو کیا پھر بھی میرا وہ برائی بیان کرنا غیبت کہلائے گا اور گناہ ہوگا؟ صحابی نے پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا تَقُولُ فَإِن كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِلَّا فَقَدْ بَهَتَّهُ، فرمایا کہ ہاں اگر واقعتاً اس میں وہ برائی ہے، یعنی تم غلط بات نہیں کہہ رہے ہو بلکہ اس کی صحیح برائی بیان کر رہے ہو، واقعتاً وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس وقت بھی یہ غیبت ہوگی اور گناہ ہوگا، اس وقت تو صرف غیبت ہوگی۔ اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو وہ اس میں موجود نہیں ہے اور تم خامخواہ جھوٹ غلط طریقے پر اس کی طرف وہ برائی منسوب کر رہے ہو، تو پھر یہ غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، دو ڈبل گناہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی تم ایسی برائی بیان کرو جو اس کے اندر ہے نہیں حقیقت میں، اور تم کہہ رہے ہو اس میں وہ برائی ہے، فرض کرو کسی کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ رشوت لیتا ہے مثلا، مثال کے طور پر، اور حقیقت میں رشوت نہیں لیتا، تو فرمایا کہ اس میں دوہرا گناہ ہے، ایک غیبت کرنے کا اور ایک بہتان لگانے کا، جھوٹ بول کر بہتان لگانے کا، ڈبل گناہ ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں ہے، یعنی واقعی وہ رشوت لیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ رشوت لیتا ہے، تو اس صورت میں بہتان تو نہیں ہے لیکن غیبت پھر بھی ہے، ناجائز پھر بھی ہے۔ ہاں صرف ایک صورت میں یہ غیبت نہیں ہوتی، مثلا ایک آدمی ہے، ایک سرکاری کارندہ ہے اور وہ رشوت لیتا ہے، اور آپ کو یہ قوی امید ہے کہ اگر میں اس کے افسر کو یہ بات پہنچاؤں گا تو وہ اس رشوت ستانی کو بند کر دے گا اور لوگوں کو جو رشوت اس کے لینے کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تکلیف بند ہو جائے گی۔ تو آپ اگر اس غرض سے کسی ذمہ دار آدمی کے پاس جا کر یہ کہیں کہ دیکھو بھائی فلاں شخص رشوت لیتا ہے، آپ اس کو روکو، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے، غیبت ہے مگر جائز ہے یہ، کیونکہ اس کا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے بلکہ مقصد اصلاح ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ تو اس صورت میں تو شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا بلکہ پسندیدہ ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جا سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی آپ محض مشغلے کے طور پر یا محض مجلس آرائی کے لیے اور محض تفریح طبع کے لیے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے کہ وہ تو رشوت لیتا ہے، تو یہ غیبت ہے، کیونکہ اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، صحیح مقصد نہیں ہے، یہ محض ایک وقت گزاری کے لیے، مجلس آرائی کے لیے، تفریح طبع کے لیے آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہو، یہ غیبت میں داخل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کسی میں وہ برائی پائی جاتی ہو تب بھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا جس سے اس کو ناگواری ہو، یہ غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے، ناجائز۔ آپ ذرا اب ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگوؤں میں کس درجہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور بھائی جب تک کہ اس گناہ کی برائی دل میں نہ بیٹھے اور جب تک اس گناہ کا وبال ذہن میں نہ آئے، اس وقت تک اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں بھئی کیسے بچیں، ہر مجلس کے اندر غیبت ہو رہی ہے۔ ارے بھائی اگر یہ بچنا ناممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بچنے کا حکم نہ دیتے، اگر ہمارے اختیار سے باہر ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو، اس واسطے لازماً یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن چونکہ عادی ہو گئے ہیں، عادت پڑ گئی ہے، اس واسطے اس کو چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر عزم کر لے انسان اور دل میں ٹھان لے کہ غیبت نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ تو بھائی آج وقت ختم ہو رہا ہے، تو آج اتنی ہی بات اگر ہم اپنے دل میں یہ ارادہ پیدا کر کے یہاں سے اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ غیبت نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ شیطان جو ہے نا یہ بڑا خراب چیز ہے، یہ انسان کو بہکاتا ہے۔ بعض اوقات کسی آدمی کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے اور اچھائی سے تذکرہ ہو رہا تھا، اس کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، ایک دم سے اور اس کا رخ موڑ دیتا ہے، وہ ہے تو بہت اچھا آدمی مگر کے بعد پھر غیبت شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کے شر سے، اس کے اغوا سے، اس کے بہکانے سے ہمیں بچائے۔ ایک دوست ایک مرتبہ انہوں نے مجھے خط میں لکھا، میں نے ایک مضمون لکھا تھا غیبت کے خلاف، تو انہوں نے مضمون میں خود مجھے خط لکھا کہ جی آپ نے تو ایسی بات لکھ دی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سارا مزہ ہی جاتا رہے گا، کیونکہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر تو اس کے اندر سبھی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے تو مزہ ہمارا ختم ہی کر دیا مجلسوں کا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی آپ دوسروں کی برائی بیان کر کے مزہ لے رہے ہو، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی برائی بیان کر کے لوگ مزہ لے رہے ہیں تو پھر بتائیے آپ پر کیا گزرے گی۔ ہم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور۔ اگر کوئی ہماری غیبت کرے، ہمارے پیچھے میں پتہ چلے کہ فلاں نے ہماری بغیر موجودگی میں ہماری یہ برائی کی تھی، بتاؤ دل پر کیا گزرے گی؟ بتاؤ کتنا افسوس ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا صدمہ پہنچے گا۔ لیکن دوسروں کی برائی کرتے وقت یہ خیال نہیں آتا کہ ان کو بھی یہ صدمہ پہنچ سکتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے اس کو ذہن میں رکھ کر جب کسی کا تذکرہ کرو تو اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میرا تذکرہ ہو رہا ہو کہیں اس طرح تو اس کے اوپر اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔